کے لیے. ارے یہ نالین کی عظمت ہے, یہ نالین کی عظمت ہے, یہ نالین تو نالین, نالین تو نالین, ختم کے نشان مل جائے تو تعظیم کرنے والا ارے میرا تو ختم میرا ہے, رسولوں کے سردار کا ہے. اگر کسی نبی کے بھی ختم کا نشان مل جائے وہ بھی تعظیم کرتا ہے. حضرت حبیب پاک جانتے ہیں. میں بولوں آپ کو, آج حاجی صاحب صاحب طواف کرتے ہیں, طواف کرنے کے بعد 2 رکعت نماز مقام ابراہیم پر پڑھتے ہیں. خرید میں مقام ابراہیم کس کو بولتے ہیں؟ فوٹو میں دیکھیں, پیلی جالی کے اندر آئینے میں آئینہ اترا ہوا ہے, اندر سیدنا خلیل علیہ السلام کے خدم مبارک کے نشان کریمہ کا پتھر پڑا ہوا ہے, نقش کریم کا پتھر رکھا ہوا ہے. ایک پتھر ہے جس پہ خلیل علیہ السلام کھڑے تو پیر کا نشان پڑ جائے, ہے نا. وہ پتھر شریف وہاں ہے, کعبے کے مطاف میں طواف کرنے کی جگہ میں ہے. تب پورے حاجی صاحبان کو, عمرہ کرنے والوں کو حکم ہے, صاحب طواف ہونے کے بعد مقام ابراہیم کے خرید میں نماز ادا کرو. سبحان اللہ. یہ کب سے سلسلہ جاری ہوا جانتے ہیں؟ کب سے سلسلہ جاری ہوا؟ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ, سیدی بانی جامعہ کے جد امجد نے ایک مرتبہ اپنے پیارے رسول سے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کاش ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیتے تو اچھا تھا. اس کا جذبہ کیا ہے؟ نماز تو کہیں بھی ادا کر سکتے, مگر اللہ کے خلیل کے قدم مبارک کا نشان جس پتھر پر ہے وہاں نماز کی جگہ بناتے تو اچھا تھا. نماز کا فیض تو جاری ہوگا ہی, مگر قدم مبارک کے قریب پڑھو, اس کی برکت سے نماز کئی گنا اضافہ جذبہ ہے. اس لیے کہتے کاش ہم اس جگہ کو نماز کی جگہ بناتے تو اچھا تھا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بول دے سکتے تھے, ہاں ٹھیک ہے عمر یہاں نماز پڑھ لیں, لیکن پیارے نبی خاموش بڑھے. اچھا ہوا خاموش بڑھے. آپ بولتے حدیث ہم تک آتی, بیچ میں کمزور راوی آ جاتے تو کہا جاتا حدیث صحیح نہیں ہے, ضعیف ہے, کچھ بھی نکلتا اس میں نقطہ. لیکن پیارے نبی خاموش ہو گئے. ادھر جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم سے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. اے ایمان والو, تم ابراہیم علیہ السلام کے قدم کی جگہ کو اپنی نماز کی جگہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. ایک نبی کے قدم کے پتھر پر نشان ہے تو نماز پڑھنے کا حکم عرش الہی سے آیا ہے. تو کب آیا؟ جب عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنے عقیدت کا اظہار کیا تھا. یہ قدم مبارک کس کے نشان ہے؟ کس کے قدم مبارک کا نشان ہے؟ حضرت خلیل علیہ السلام کے قدم مبارک کا نشان ہے. اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ خلیل علیہ السلام کے بھی سلطان و سردار ہیں. اگرچہ کہ آپ دادا جانے ابھی کے, مگر مرتبے میں مصطفیٰ سردار ہیں. اب جب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دل میں خلیل علیہ السلام کے نشان قدم کی اتنی تعظیم ہو, مصطفیٰ کے نالے کی سبحان اللہ, تو کیا وہ بے حرمتی کر سکتے ہیں؟ اچھا کرتے تو مصطفیٰ یہ دیکھتے خاموش بیٹھتے, یا ایمان کی نصیحت کرتے, یا اللہ خود خاموش ہوتا؟ ارے وہ تعظیم کی بات آئی تو اتار دیا, یہ بے تعظیمی کی بات ہوتی تو خلاف میں آیا تو. اللہ دیکھ رہا ہے قلب عمر پاکیزہ ہے, مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں, ہم ہیں سوچتے چلے جا رہے ہیں. سبحان اللہ. جد امجد شیخ الاسلام زندہ باد, جد امجد شیخ الاسلام زندہ باد. کا مقصد اللہ پاک اونچا مقام دیا, اس میں سے اپن جیسی نظر سے ڈالو ایسا نظر آتا. پاکیزہ ہستیاں پاکیزہ دل رکھتے ہیں, ان کا کبھی بھی یہ اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بات کو برقرار رکھے. کہا اے ابو ہریرہ اب بند کر دو, اعلان مت کرو, اعلان مت کرو, ہے نا. پھر اعلان ہم تک کیسے آ گئے؟ ایک سوال مصطفیٰ روک دیے حدیث میں, اس کے وقت رکوا دیا گیا. تو پھر آیا کیسے اعلان جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھے گا جنت میں جائے؟ ہوا کیا معلوم؟
ایک مرتبہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم پر لازم ہے جو میری ایک بات بھی جانتا ہو دوسروں تک پہنچا دے. کیا بولے آقا؟ میری ایک بات بھی جو جانتا ہے دوسروں تک پہنچا دے. تو ابو ہریرہ سمجھے پہلے روک دیے تھے حکم پہنچانے کا آ گیا ہے مگر پہلے پہنچاتے تو خالی یہ پہنچتا جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھے جنت میں داخل ہوگا. اب پہنچا ہے تو پورے واقعے کے ساتھ پہنچے گا. تو یہ بھی معلوم ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنت میں داخل کرنے والا کلمہ ہے. اس کے ساتھ یہ بھی ملے گا پیارے مصطفیٰ عمل کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے اس سے روک دیے تھے لیکن پھر ابو ہریرہ نے پیارے نبی کے حکم کو سمجھا اب منسوخ ہو گیا لہذا بتا لیے لیکن پورے واقعے کے ساتھ آیا. تو جہاں کلمہ شہادت کی عظمت کے ساتھ بات آئے گی اعمال کی اہمیت کے ساتھ آئے گی. اور بولوں میں آپ کو ایک اندر گہرائی میں جا کے بولوں جو حبیب زمین پہ رہ کے عرش الہی کو دیکھتے ہو کیا وہ حبیب باغ کے اندر رہ کے باغ کے باہر کون ملیں گے؟ ابو ہریرہ کو نہیں معلوم. کیا حبیب کو نہیں معلوم؟ عمر فاروق اعظم روک دیں گے؟ ارے ہم تو کہتے ہیں عرش لوح محفوظ کو مصطفیٰ دیکھ لیا سارا عرش مصطفیٰ کی نگاہوں میں ہے دیوار کے پیچھے کی بات چھپی ہوئی ہے. معلوم ہے حبیب کو میرا حکم سب سے پہلے عمر فاروق کو سنائیں گے. عمر فاروق کیا کریں گے وہ بھی معلوم ہے. یہ لوٹیں گے یہ بھی معلوم ہے. وہ معروضہ کریں گے عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ یہ بھی معلوم ہے. اس کے بعد میں روکوں گا یہ بھی معلوم ہے. اس کے بعد ایک زمانے تک رکے رہے گی حدیث یہ بھی معلوم ہے. اس کے بعد پورے واقعے کے ساتھ پہنچے گی یہ بھی معلوم ہے. مصطفیٰ سب جان کر حکم دیا. اس لیے عمر فاروق اعظم کا کہنا مصطفیٰ کے علم کے دائرے کے اندر تھا. لہذا معزز سامعین کرام نہ حبیب نہ خدا جب یہ جانتے ہیں پاکیزہ ہیں اور اگر ان میں اتنی بڑی لفظ جیسے کہ ہمارے جس کا بھی دماغ اگر سوچتا ہے تو اللہ یہ مقام دیتا عمر فاروق اعظم کو. ارے ان کے خالی پوتروں کی شان دیکھو تو دماغ دنگ ہے. پیارے نبی کیا فرمایا شیطان سے بچو بول رہے ہم کو. شیطان سے طاقت کے زور پہ نہیں بچ سکتے دولت کے زور پہ نہیں بچ سکتے عہدوں کے زور پہ نہیں بچ سکتے. پورے مل کر کثرت تعداد 100 مل کے مقابلہ کریں گے شیطان سے کرتے جی پوری دنیا والے مل کے بھی نہیں کر سکتے ہے نا. اللہ والا نہیں تمہاری کثرت سے بھی نہیں کر سکتے طاقت سے بھی نہیں کر سکتے دولت سے بھی نہیں کرنا ہے بچنا ہے تو یہی میری پناہ میں آؤ. فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم شیطان رجیم کے شر سے میری پناہ مانگو. تم خود سے مقابلہ کرنے جاؤ پٹک کے گڑے میں ڈال دے گا. آؤ میری پناہ میں آؤ میں سنبھال لوں گا حبیب کے سر سے. کہہ رہے شیطان سے پناہ مانگو. اور عارف باللہ شیخ الاسلام بانی جامعہ علیہ رحمہ کے دادا جان کی بات آئی تو کیا کریں اے عمر تم کسی راستے سے گزرتے ہو اتفاق سے شیطان بھی ادھر ہی راستے سے آتا ہو تم کو دیکھا تو شیطان اپنا راستہ بدل دیتا ہے. سمجھ گئے کون ہے عمر فاروق اعظم. ایسے ہی یہ جلالت ملی ہے ایسے ہی یہ شان ملی ہے. پیارے نبی فرماتے میں اب آگے نہیں جاتا ایک آخری بات کہ کیونکہ اچانک بات آئی تو کہنا پڑا وہ بھی خواب کی بات آئی تو وہ بھی بے خیالی میں حضرت پیارے پیارے خواباں بولنے لگے تو میرے کو تو میں ایک الگ عنوان پہ بولنے والا تھا وہ بھی سوچ کے نہیں آیا کیا بولنا ہے جائیں گے بیٹھیں گے جو اللہ چاہے وہ بولیں. شیخ الاسلام اللہ کے حبیب صلی اللہ میں سب حدیث قرآن کی پاکیزہ باتیں کروں اپنے دماغ سے کچھ نہ بولنا. اللہ تعالیٰ غلط باتوں سے بچائے جو حق ہے وہی زبان سے ادا ہے. سیدی بانی جانے کی اتنا ہے ہم حضرت کے قدموں میں سر رکھ کے سو جایا کرتے تھے رات میں. حضرت کی نوازی سے سنبھال کے رکھے ہیں. ہم کو کدھر بھی شیطان کیا کر سکتا تھا نہیں معلوم. حضرت کے نالے کے صدقے میں سلامت ہے. سلامت ہے بولے تو مطلب عقیدہ کچھ نہیں تو نہیں عقیدہ تو سلامت وفاداری مصطفیٰ تو سلامت اللہ والوں کا عادت تو سلامت
औलिया अल्लाह में डंडी नहीं मारते, पूरे वलियों का अदब करें, इनका करें उनका छोड़ें, ऐसा नहीं है। वलियां सब अल्लाह के वलियां, सहाबा सब अल्लाह के हबीब के सहाबी, अहले बैत सब नबी के अहले बैत, हर एक का अदब, हर अहले बैत का अदब जरूरी, हर सहाबी का अदब जरूरी, हर नबी का अदब जरूरी, हर रसूल का अदब जरूरी। नबियों के इमाम तो नबियों के इमाम, मलाका की तालीम जरूरी है, सब है बरा सब लेके चलना। औलिया का मामला अलग है जी, जैसे अपन दो चार भाइयाँ हैं, एक भाई की मोहब्बत करके एक भाई को छोड़े तो उनका बाबा चाहता है चल, एक बेटे से मोहब्बत करना दूसरे को चल निकलने होता, ऐसी एक वली को मोहब्बत करके दूसरे को छोड़े तो खुदा तक तेरी मोहब्बत की जरूरत नहीं है, कौन करो बोला तेरे को बनता करो तो सब वलियों करो, ये भी मेरा वली है वो भी, ये डंडिया के तुम्हारे बोलता अहले बैत भी मेरे लाल हैं, सहाबा भी मेरे लाल हैं, सबकी करो, एक की करके दूसरे की डंडी मारा, तेरी क्या जरूरत है मेरे पास कहीं को आया बोलता। इसलिए सब लेके चलना मोरों में, अल्लाह के हर प्यारे को साथ लेके चलना, अल्लाह का करम है सलामत है। दिल छोटा है मगर 100 हस्तियां इसके अंदर रहती, वो निकली नहीं जी, मोबाइलों में डाल लेना सब, मेमोरी में पूरी दुनिया आ जा रही, मोमिन का दिल उससे भी गया गुजरा है क्या जी, इस दिल में इतने बुजुर्ग नहीं आ सकते, अल्लाह के लोग आदों को अंदर रखना है, आदों को बाहर रखना है, इतना छोटा दिल, मेमोरी अच्छी हुई इससे तो, इसमें सब आ रहा है, इसमें आगे जा रहा है, इस काम का मैशर के मैदान में काम आता, सबको लेके चलो, वली तो वली है भाई, काम मोमिन को भी जुदा नहीं रख सकते, करोड़ों मोमिन को संभाल लेने वाला दिल है, मेमोरी के उससे भी गिरा पड़ा है समझो, ऐसा नहीं है, छोटा मेमोरी से आला। खैर बहरहाल मेरी बात समझाने बोलो, मनवाने नहीं बोलता मैं कभी, मानो तुम्हारा फायदा, नहीं मानो तुम जाने तुम्हारा रब जाने, अपन मनवाने कोई बात नहीं बोले, परवाह भी नहीं, कोई माना माना नहीं माना हमारे को पूछता अल्लाह, अपना काम है अच्छी बात बोलना, नीचे मुंडी डाल के चलेगा, माना तो माना, नहीं माना तो जाए, तो खैर अच्छी बात बोल रहा हूँ मैं, जबरदस्ती नहीं है, देखो करनी है जबरदस्ती करके। खैर बहरहाल सैयदना उमर फारूक आजम का शान थोड़ा बता के मैं बस करूँ, क्योंकि मुनासबत भी हजरत के दर्जे हमने दादा जान ऐसे है तो फिर पोतरे कैसे नहीं होंगे, उसके बरकत होंगे, खुद समझ में आ जाता है। अब मैं आपको बताऊं, एक प्यारे नबी की आदतें करीमा ही थी, किसका भी ख्वाब सुनते तो क्या मतलब ख्वाब का बयान करते थे, और कभी आका खुद ख्वाब देखते तो आप बयान करके मतलब समझाते। एक मतलब क्योंकि आपके दादा जान का जिक्र है, उन्हीं का करो, आपका जिक्र है बल्कि, वरना एक से बढ़कर एक अदमत वाले खुलाफा राशिदीन अहले बैत अइम्मा अहले बैत सहाबा का एक से बढ़कर एक, क्योंकि इस वक्त हजरत के दादा जान का जिक्र निकला तो मैं इसका ये मतलब नहीं कि हजरत की अदमत, अल्लाह ने हर प्यारों को एक शान दिया है, तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, एक मरतबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ख्वाब मुबारक देखा, तो अपने सहाबा से फजर के बाद कहते मैंने एक ख्वाब देखा, क्या कहा, मैंने देखा मेरी उम्मत के बदनों पे लिबास देखा है, किसी का लिबास बगल के अंदर तक है, यहाँ थोड़ा है खाली, किसी का देखा कमर तक है, किसी का देखा घुटने तक है, किसी का देखा टखने तक है लिबास। आए उमर, मैंने तुम्हारा लिबास देखा, तुम चल रहे हैं तो जमीन से घिसी सुभान अल्लाह, या रसूलल्लाह क्या ताबीर है, साहबा ने क्या तो कहा, मैं जिसको जितना लिबास देख रहा हूँ उतने ईमान में डूबा हुआ है, हमारे फारूक तो पूरे डूब गए, जभी तो आपका वो जज्बा था जो जुबान से निकलता आयत रब्बानी उतर जाती। मैं तो एक वो नमाज की अर्ज कर रहा हूँ आयत, ऐसे कई आयत है, हजरत सईदी पानी जामिया अलैहि रहमत व रिजवान अपनी किताब में नकल फरमाते हैं, अल्लाह के कुछ ऐसे बंदे भी हैं जो नबी नहीं हैं, मगर अल्लाह ताला उन बंदों के दिलों पर हक बातें डाला करता है। उमर फारूक प्यारे नबी का इरशाद नकल किया है, उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु का भी शुमार उन हस्तियों में है अल्लाह की जानिब से हक बातें जिनके दिलों में डाली जाती है। ये प्यारे नबी का इरशाद सईदी बानी जामिया नकल है। तो मैं हदत की बात कर दिया हूँ, बहुत दफ्तार किराम उसी अदमत वाले बेमिसाल हस्ती के शहजादे है उमर सईदी हजरत इमाम अनवारुल्लाह शाह फारूक अलैहिर्रहमतुल्लाह। और मैं एक बात कहता हूँ, दादा जान के
ایمانی برکات، ایمانی جذبات، عشق رسول کا جو اثر ہے ہم حضرت کے ذات بابرکات میں دیکھتے ہیں. اثر ہوتا جی خاندانی اثر بالکل برابر، اور بلکہ میں یہ کہوں کہ خود حبیب پاک کی دعا کا اثر بھی آپ کو شامل ہے. وہ کیا دعا بولوں میں؟ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائے تھے، کیا اے اللہ تو اسلام کو عزت عطا فرما، یا تو ابو جہل کے ذریعے یا عمر فاروق اعظم. کب جب اسلام کے دائرے میں داخل نہیں تھے عمر فاروق اعظم، اس وقت کی بات. پیارے نبی نے ان کے ذریعے یا ان کے ذریعے، پیارے نبی یا کئی کو بولے ہوں گے جی، اور کئی کو نہیں بولے ہوں گے. پیارے نبی کا علم غیب ہے، نبی کو معلوم ہے دونوں میں ایک ہی سے اسلام کو عزت ملنے والی ہے. اس لیے یا کہا یا تو ابو جہل کے ذریعے، یا کیوں؟ یہ مکہ شریف میں بہت عظمت و جلال رکھتے تھے، بہت بڑے پہلوان بھی تھے، عظمت و جلال، لوگ کانپا کرتے تھے، نام سن کے ڈر جاتے تھے، بڑی شان. اس لیے کہ اللہ اسلام کو عزت دے ابو جہل کے ذریعے یا عمر فاروق اعظم کے ذریعے. یہاں بولے معلوم ہے ایک سے ملنے والی ہے، مگر معلوم ہے تو پھر ایک ہی کو کیوں نہیں کر دیا، دونوں کو کیوں کرے؟ تو تاکہ قیامت میں ابو جہل یہ نہیں بولے یا رسول اللہ. دنیا میں تو یا محمد بولتا رہا، محشر میں پتہ چلے گا یقیناً رسول اللہ جب بولے گا یا رسول اللہ. آج میں بولا مگر کل بولے گا یا رسول اللہ، مگر آج بولو تو کام آتا تھا، کل بولنا کام نہیں آئے گا. یا رسول اللہ آپ عمر فاروق اعظم کو تو دعا دیے، میرے کو دعا نہیں دیے. اب میرے کو دعا دیتے تو میں بھی آج نجات پانے والوں میں ہوتا. تو پیارے نبی بولیں گے دیکھ میں تو دعا کر دیا تھا لیکن تجھ میں صلاحیت نہیں تھی، تجھے کچھ نہیں ملا، عمر فاروق میں صلاحیت تھی، مل گئی دولت. سبحان اللہ. تاکہ بتا دے میں تو انصاف سے کام کیا، دعا دینے میں دونوں کو برابر. تو خیر ایک دن پہلے اسلام لانے سے عمر فاروق اعظم ایک دن پہلے اللہ سے عرض کرتے ہیں اللہ خصوصاً عمر فاروق اعظم کے ذریعے تو اسلام کو عزت دے. بولے یہ دعا کرنا ہی تھا، آج رات میں دعا کرے، کل دن میں عمر فاروق اعظم حبیب پاک کی لمبا قصہ میں شارٹ فارم کروں ٹائم بتانا. خدمت رسالت میں حاضر ہوئے، کلمہ شہادت پڑھ کے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں شامل ہو گئے نا. ابھی کلمہ پڑھ کے تھوڑی بھی دیر نہیں ہوا، تھوڑا بھی وقت نہیں گزرا، کیا عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا کیوں نہیں عمر ہم حق پر ہیں. تو کہا یہ باطل پر ہو کے برسرے ہم عبادت کریں، ہم حق پہ ہو کے گھروں میں چھپ چھپ کے عبادت کریں، یہ کیا بات؟ معلوم تھا نمازیں گھروں میں پڑھ لیتے بلکہ پہلے تھے، معلوم تھا ہم حق پہ ہو کے چھپ چھپ کے کیوں. تو پیارے نبی نے کہا عمر سچ کہتے ہیں آج سے حرم شریف میں نماز پڑھو. سبحان اللہ. یہ پہلی نماز ہے برسر عام ہو رہی عمر فاروق اعظم کے ایمان کے بعد. کیا تھا؟ یہ حبیب کی دعاؤں کی برکت ہے. اللہ ان کے ذریعے اسلام کو عزت دے. یہ جذبات نکلنے دریا نہیں ہے، اس جذبات کی مصطفیٰ تائید کریں دریا ہے عمر فاروق اعظم کے خلاف. تو اب شروع ہوئی عزت یہاں سے. اب ہوا کیا؟ نماز برسر عام پڑھ رہے، ایک صف کھڑی ہے، ایک صف میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ دلوا فرمائے، اس کے پیچھے دوسری صف ہے، اس میں سیدنا عمر فاروق اعظم نے رونق افروز. ادھر حبیب پاک امامت فرما رہے ہیں. اب ابو جہل وغیرہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا، کبھی نہیں سو. اندر پڑھنے والے باہر کیوں آ گئے؟ بڑے غصے سے غضب سے آ رہے تھے، باہر جلال سے آ رہے تھے، کیسا پڑھ رہے تھے. لیکن جیسے ہی ان صفوں میں عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دیکھا، پورے بڑھتے ہوئے ختم رک گئے، کانپنے لگے. یہ بھی انہی میں ہو گئے. تو جیسے ہی عمر فاروق اعظم کو دیکھا تو پورے ختم ہو گئے، ٹوٹ گئی ہمت، کام نہیں روک سکتے. اب بڑی طاقت ساتھ ہو گئی. سمجھے اللہ نے عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ذریعے اسلام کو عزت دیا. یہ ہے بانی جامعہ کے دادا جان. اب میں آپ کو ایک راز بولوں، میں راز کی بات کر رہا ہوں، سنیے. کبھی کبھی دل میں آتی تو کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. راز کی بات بولے.
جب کوئی اللہ کا ولی کسی کی تائید میں دعا کرتا ہے اللہ قبول کر لیتا ہے اسے. سبحان اللہ. اللہ ولی کی دعا کو کسی کے حق میں ہوتی ہے تو قبول کر لیتا ہے. اب ولی کی یہ شان ہے تو نبی کی کیا شان ہوگا؟ ولی سے تو نبی کا مقام کروڑوں درجے بلند ہے. اب ولی میں یہ تاثیر ہے جس کے حق میں دیے قبول ہو جائے تو نبی کی تاثیر تو کئی گنا بڑھ کے ہونا نا. وہ کیا ہے؟ سنو راز کی بات کر رہا ہوں. ولی کے ایک ولی کسی کے حق میں دعا دیتے ہیں ان کے حق میں قبول ہو جاتی ہے, لیکن جب نبی کسی کے حق میں دعا دیتے ہیں انہی کے حق میں نہیں بلکہ دعا کی برکات اولاد میں بھی چلے جاتے ہیں. تو حبیب کی دعا کی برکت ہے. اللہ نے نہ صرف عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ذریعے اسلام کو عزت دیا بلکہ ان کے پوتروں کے ذریعے بھی عزت. یہ حبیب کی دعا صلاحیت کر گئی ہے اولاد میں. راضی ہے نا جی؟ ہاں اندر کی بات بولتا ہوں, چھوٹی بھی بات ہے. خیر اب بولنا پڑتا, رات کا ٹائم میں نہیں بولے تو بیدار ہو جاتے. کیا بولیں بس کرو. فیضان شیخ الاسلام جاری رہے گا, فیضان شیخ الاسلام جاری رہے گا. عاشقان اولیاء کو جانتے ہیں, صبح تک ہوتا رہا کوئی کئی کو بس کرے تو ہے عاشقان. مگر میں سمیٹتے آؤں کیونکہ اچانک حضرت کی بات آئی تو یہاں نکلا. ابھی اصل بیان تو شروع ہوا ہی نہیں. جاری رہے گا, جاری رہے گا, فیضان شیخ الاسلام جاری رہے گا. درود و سلام, درود و سلام, شیخ الاسلام, شیخ الاسلام, درود و سلام, درود و سلام. شیخ الاسلام, شیخ الاسلام. مگر ایسا مت بولو اب اصل بات ہی نہیں شروع تو وہ کتنی ہوتی ہے نقل کا یہاں ہے تو اصل کا ایسا نہیں ہے. خرید گل سے ہونے والے سو جامعہ کے فیض یافتہ موجود علماء کرام ہوتے رہیں گے. بڑے بڑے علماء کا آپ سنیں گے. میں زیادہ وقت نہیں لوں گا انشاءاللہ. یہ شہر محبوب نگر اولیاء اللہ ہی کا نہیں علماء کرام کا بھی شہر ہے. اولیاء اللہ علماء کرام ہے, ان کے فیض و برکات جاری ہیں. اللہ تعالیٰ اس فیض و برکات کو سلامت رکھے. میں آپ کو شارفہ انداز میں بات کر کے رخصت ہوتا ہوں. دعا کا اثر یہ ہوا, تھوڑا سا بات آئی تو کر دیتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے سامنے کئی مرتبہ بشارتیں سنائی اور کئی موقعوں پر. خندق کے موقع پہ چٹان نہیں ٹوٹ رہی تھی, صحابہ بولے ٹوٹ رہی نہیں, بڑی چٹان آ گئی. پیارے نبی نے کدال لے کے مارا تو ایک ہی مار میں تہائی حصہ ریزہ ریزہ بن گیا. اس میں چنگاریاں اڑنے لگی. چنگاریوں میں سے دیکھ کے کہنے لگے اللہ نے مجھے ملک یمن کا میں عطا کر دیا. اب پھر ایک مارے تو پھر پاؤ حصہ ریزہ ریزہ ہوگا. کہا اللہ نے مجھے روم عطا کر دیا. پھر ایک مارے تو پورا آیتوں نے تو پورا جو چٹان تھی پوری زبان بن کے اڑ گئی, اس میں سے چنگاریاں نکلنے لگے. اب پیارے نبی کئی ملکوں کی طرف بشارت دیے کہ یہ میرا اللہ نے مجھے فتح عطا کر دیا, میرے ملک میں کر دیا. اس سے ہٹ کر پیارے نبی وقتاً فوقتاً فرماتے تھے آج اسلام غربت کے دور میں یعنی کمزور ہے, ایک وقت آئے گا اسلام مشرق و مغرب شمال و جنوب کی حدود تک پار کرنے لگے گا. بشارتیں سنانے لگے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے ممالک کی اسلامی زیر نگی پروانگی ہوگی اور اسلام جس میں چمکے گا, جتنے بشارتیں دیے ان میں کی اکثریت کو دیکھو تو بانی جامعہ کے چتے اندر عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے خلافت کے دور میں اس پیارے نبی کی بشارتیں پوری ہوتی نظر آ رہی. سیدنا عمر فاروق اعظم کے زمانے میں مصر فتح ہوا, ملک یمن فتح ہوا, ملک شام فتح ہوا, اور ایران جو اس زمانے میں پوری دنیا میں سب سے بڑا ملک سمجھا جاتا تھا, جیسے آج امریکہ ہے ویسے ایران سمجھا جاتا تھا, یہ عمر فاروق اعظم کے زیر نگی فتح ہوا ہے. تمام بڑے بڑے قیصر و کسریٰ بھی ناکام ہو گئے تو حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ اسلام کی عظمتیں مشرق سے مغرب تک, شمال سے جنوب تک چمک رہی ہے. اسلام کے انوار پورے عالم میں پھیل رہے ہیں. حبیب پاک نے جیسے فرمایا اے اللہ اسلام کو عزت دے, خصوصاً عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے یہ حبیب پاک کی دعا کی برکت ہے. اسلام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یوں چمکنے لگا, اس کے پرچم یوں لہرانے لگے.
بلکہ کئی قواعد اسلام، یعنی وہ ضوابط، حکومت کے ضوابط، حکومت کے قوانین کیسے چلانا چاہیے آپ نے مدون کیے، طریقے مدون کیے. حتیٰ کہ ہندوستان کے بڑے بڑے وزراء نے کہا اگر کسی کو صحیح حکومت چلانا ہے تو عمر فاروق اعظم رضی کے بتائے ہوئے طریقے پہ چلے، وہ صحیح حکومت کر سکتا ہے. قانون بتائے، ملک کے حکمرانوں نے بھی کہا اس قانون کو لے کر صحیح حکمرانی کی جا سکتی ہے. اللہ تعالیٰ نے حبیب پاک کی دعا کی برکت یہ دی، بلکہ آپ کے خاندان میں ایسے ایسے چشم و چراغ چمکے ہیں کہ اپنے اپنے وقت میں اسلام کی وہ خدمت کی جہاں کھٹاٹوٹ گمراہیوں کی تاریکیاں پھیل گئی تھی، انہوں نے ہدایت کے چراغ چمکا کے عالم کو منور کیا. ان تمام آپ کے شہزادگان کا ذکر کیے بغیر میں آپ کو بطور نمونہ صرف ایک مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی قبلہ اور جن کا ذکر چلا وہ شہزادے کا ذکر کر کے بات ختم کراؤں، حضرت کا تھوڑا سا ذکر کر کے. معزز سامعین کرام، حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی قبلہ علیہ رحمت و رضوان، یہ فاروق اعظم رضی اللہ کی اولاد سے ہے. میں بتا رہا ہوں حبیب پاک کی دعا کی برکت دیکھو جدے عبدت سے ہو کر پوتروں میں کیسی صلاحیت کر جاتی ہے. آپ کا زمانہ پر بادشاہ کا زمانہ ہے، اللہ نے حکومت دی ہے، بڑی طاقت و قوت دی ہے، لیکن بادشاہوں کا دماغ ہوتا ہی ایسا ہے سب کو لے کر چلنے کا. اب انہوں نے لے کر چلنا ہے تو جس طریقے سے چلنا ہے چلنا، مگر دین کے معاملے میں ان کو گھسیٹا انہوں نے کہا، سب دینوں کو ملا کے کہا ایک دین بنایا، اس کا نام دین الہی رکھا. حالانکہ دین الہی وہ ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، انہوں نے دین الہی مکسچر کا نام دین الہی رکھا. اس طرح دین کے قانون کو تباہ تاراک کر دیا. لوگ سب پریشان ہے، یہ ہے کیا؟ بادشاہ کا روب و دبدبہ ہے، لوگ ڈر کے خاموش ہے. ایسے نازک موقع پر کئی لاکھوں لوگوں کا ایمان خطرے میں پڑا ہوا ہے. اس وقت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے شہزادے تھے مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی قبلہ علیہ رحمت اللہ. آپ نے کہا نہیں، اکبر بادشاہ جو کہتا ہے غلط ہے، دین الہی وہ نہیں ہے جو یہ بتا رہا ہے، دین الہی وہ ہے جو مصطفیٰ نے ہم کو دیا. آپ کے اعلان کے ساتھ ہی لاکھوں لوگ آپ کے دامن کے وابستہ ہو گئے، آپ کے ڈیرے میں خیمے میں آ گئے. لاکھوں کی تعداد کو آپ کے ساتھ دیکھا تو بادشاہ خود اس کے حوصلے پست ہو گئے، ڈر گئے، بادشاہ خاموش ہو گئے. جس کی برکات یہ ہوئے جو اسلام تباہ ہو رہا تھا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے شہزادے نے سنبھال کے یہ حبیب پاک کی دعا کی برکت ہے. عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو دیا، لیکن پوتروں میں بھی صلاحیت کر گئی ہے. اس کے بعد چلتے چلتے دیکھ رہے ہیں سیدی بانی جامعہ علیہ رحمت اللہ، یہ آپ کے تقریباً 40ویں پوترے ہو گئے، سلسلے میں 40. اللہ نے کیا آمد دیا؟ سن رہے ہیں، سنتے رہیں گے انشاءاللہ. اب تھوڑے وقت میں سب کچھ نہیں سناؤں گا. آپ نے پورا انقلاب دکن سے نکلا تو پورا اسلامی انقلاب برپا کر دیا. اور خاص بات عثمان علی بادشاہ، محبوب علی بادشاہ، عثمان علی بادشاہ کے 2 بیٹے آدم جاں معظم جاں، یہ سب آپ کے شاگردان رسول. اس لیے محبوب علی بادشاہ جو حکم دیتے مان لیتے. عثمان علی بادشاہ جو اشارہ کرتے اس پہ عمل کرتے. آپ نے دینی مدارس قائم کیے، عربی کتابوں کی تصحیح کے لیے دائرۃ المعارف قائم کیا. آپ نے لوگوں کے مطالعے کے لیے کتبخانہ عاطفیہ قائم کیا. آپ نے مکہ سے تشریف لا رہے تھے، مکہ اور مدینہ سے آتے آتے خالی ہاتھ نہیں آئے، مصطفیٰ کی پیاری پیاری حدیثیں لے کر آئے. کنز المعال کے تقریباً موٹے موٹے 22 جلد ہیں، آپ نے وہاں سے نقل کرا کے یہاں لایا. بیہقی سنن بیہقی شریف وہاں سے نقل کرا کے یہاں لایا. سب سے پہلے اگر بیہقی ہندوستان میں آئی ہے، حبیب پاک کے پیارے ارشادات، کنز الاموال کے ارشادات اگر ہندوستان کی دھرتی پر چمکے ہیں، یہ کنز الاموال اور بیہقی شریف کے یہ سب حبیب پاک کی نگاہ کرم سے سیدی بانی جامعہ کے لائے ہوئے برکات. آپ نے لا کے نہ صرف لایا بلکہ دائرۃ المعارف قائم کیا، وہاں سے اس کی چھپائی کا انتظام کر کے پورے عالم میں اس کو پھیلایا. یہاں سے چھپایا اور یہاں سے چھپا کے تقسیم کیا، آج اس کا سلسلہ پورے عالم میں جا. اس طرح حضرت نے وہ انقلاب برپا کیا. معزز سامعین کرام، کئی کتابیں ہم دیکھتے ہیں. ابھی میں نے جس کتاب ابو داؤد طیالسی رضی اللہ عنہ کا ذکر پہلے کیا نا، اس میں خود آگے چل کے لکھا ہوا ہے کہ عثمان علی محبوب علی بادشاہ نے اس کتاب کی چھپوائی کا انتظام کیا. تو چھپوائی کا انتظام کیا